دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کی تحویل سے پہلا تحریری حکم نامہ بھیجا ہے، جس میں انہوں نے قومی راجدھانی میں سیوریج اور پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آبی کی وزیر آتشی کو ہدایت دی ہے۔ محترمہ آتشی نے آج یہاں ای ڈی کی حراست میں کیجریوال کے بھیجے گئے حکم کی کاپی مشترک کی اور وزیر اعلیٰ نے حکم میں کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ دہلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیوریج کی کافی پریشانیاں ہیں۔ میں اس بارے میں پریشان ہوں، چونکہ میں جیل میں ہوں، اس لیے لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ گرمی کا موسم بھی آنے والا ہے، جہاں پانی کی قلت ہو وہاں مناسب تعداد میں ٹینکرز کا انتظام کیا جائے۔ چیف سیکرٹری اور دیگر افسران کو مناسب احکامات دیں تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عوامی مسائل کا فوری اور مناسب حل ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ سے بھی تعاون حاصل کریں، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ دریں اثنا محترمہ آتشی نے کہا کہ کل جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ ہدایت میرے پاس آئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوچا کہ کون ایسا شخص ہے جو ایسے مشکل حالات میں عوام کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ جیل سے کب باہر آئے گا۔ کون ایسا شخص ہے جو اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے دلی کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے؟ ایسا کون ہے جو اپنے بڑے مسئلے کے بارے میں سوچنے کے بجائے دہلی کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل، پانی اور گٹر سے متعلق مسائل کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ علی گڑھ میں 2 مساجد کو ہولی کے رنگوں سے بچانے کے لیے ترپال سے ڈھک دیا گیا ہے۔ پولیس کے دائرہ اختیار کے افسر شہر ابھے پانڈے نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ کم از کم 2 مساجد بشمول شہر کوتوالی علاقے میں سبزی منڈی میں واقع ہے حلوائیان مسجد اور دہلی گیٹ کی ایک اور مسجد کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی شخص کو ہولی کا روز اس پر رنگ پھینکنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ علی گڑھ میں 2 دیگر مسجدوں پر بھی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی ترپال سے چھپا دیا جائے تاکہ کوئی بدمزی کا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذمت اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر اسرائیل نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو بلا جواز اور بے بنیاد تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ اور رفح میں امدادی سامان اور خوراک کی ترسیل کے دوران اسرائیلی بمباری میں فلسطینی پناہ گزینوں کے جاں بحق ہونے پر شدید احتجاج کیا تھا۔ غزہ کی سرحدی علاقوں کے درمیان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خوراک کی محفوظ فراہمی کے لیے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا تھا اور امداد و خوراک کی فراہمی کے مرکز کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر خارجہ کارٹز نے الٹا چور کو توال کو ڈالنے کے مصداق اقوام متحدہ کو ہی بیجا تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں صہیونی ریاست کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انتونیو گوتریس کی سربراہی میں اقوام متحدہ دہشت گردوں کا محافظ اور یہود و اسرائیل دشمن ادارہ بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے ایک ہفتے قبل اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کے سربراہ کو غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جبکہ اس سے قبل اونروا اہلکاروں کو حماس کا حمایتی مرکز بنا کر انہیں معطل بھی کرایا جا چکا ہے۔ غزہ اور رفح میں اقوام متحدہ کے خوراک اور امداد کے ادارے مرکز پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں اونروا کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ یوکرین کے ایک طاقتور شخص نے اپنی داڑھی، گردن اور دانتوں کا زور لگا کر 3 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ڈیمیٹرو ہولسکی نے یہ تینوں ریکارڈ ایک ہی دن میں قائم کی ہیں اور اس کی شروعات بھاری گاڑی کو داڑھی سے کھینچ کر کی ہے۔ ڈیمیٹرو اس سے قبل 2019 میں اس ریکارڈ کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن تب تک وہ اس کوشش میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ داڑھی سے گاڑی کھینچتے وقت تھوڑی سے بال اکھڑ گئے تھے۔ ڈیمیٹرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوسری کوشش کے لیے دوبارہ داڑھی بڑھائی اور مضبوطی میں اضافے کے لیے اس کی چٹیا بنانے کی مختلف ٹیکنیکس آزمائی۔ اس بار انہوں نے کامیابی کے ساتھ داڑھی سے 2580 کلو گرام وزنی بس کھینچ کر ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 1951 کلو گرام وزن کھینچ کر بنایا گیا تھا۔ ڈیمیٹرو نے دوسرا ریکارڈ گردن سے 7760 کلو گرام وزنی ریل گاڑی کھینچ کر بنایا، جبکہ تیسرا ریکارڈ دانتوں سے 7 گاڑیاں کھینچ کر اپنے نام کیا تھا۔